النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، وبه نستعين وهو خير معين. وصلى الله على رسوله الكريم حبيب إله العالمين العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، سيما بقية الله في الأراضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأذل إلى قيام يوم الدين. یوم علی 21 رمضان المبارک، شہادت علی ابن ابی طالب علیہ السلام. مجلس کے آغاز میں سب خدمت امیر المومنین میں چلتے ہیں اپنی اپنی حاجات کو لے کر. مملکت پاکستان کی بقا اور سلامتی کے لیے آپ حضرات اپنے عزیز و اقربا عزاداروں کی صحت و سلامتی کے لیے، حاجات کی برابری کے لیے سب مل کر بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ابا الحسن یا امیر المؤمنین یا علی ابن ابی طالب یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا. نام علی بر یا وجیہا عند سبحان اللہ اشفع لنا عند اللہ یا وجیہا. عد نگاہ تک ہو آخری مل کر ظہور امام کے لیے. یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ. مل کے صلوات بھیجیں محمد. اما بعد اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ المجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبہ کشجرۃ طیبہ اصلها ثابت وفرعها فی السماء. صلوات علی محمد. خدا متعال کا شکر ہے کہ اس نے ذکر حیدر کرار میں ہمیں شرکت کی توفیق عطا فرمائی ہے. سورہ ابراہیم آیت کے نشان 24. ارشاد اقدس الہی ہے کہ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبہ. اے رسول ہم آپ کے سامنے مثال بیان کر رہے ہیں. الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبہ، کلمہ طیبہ کی مثال بیان فرما رہے ہیں. کشجرۃ طیبہ، کہ کلمہ ہے جو اتنا پاکیزہ ہے جیسے شجرہ طیبہ پاکیزہ ہے. یہاں لطف کی بات یہ ہے کہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ایک شجرہ ہے جو اتنا پاکیزہ ہے جیسے کلمہ طیبہ پاکیزہ ہے.
بلکہ فرمایا کہ ایک کلمہ اتنا پاکیزہ ہے جیسے شجرہ طیبہ پاکیزہ. اصلھا ثابت، یہ شجرہ وہ ہے جس کی جڑیں زمین میں محکم ہیں. وفرعھا فی السماء، جس کی شاخیں آسمانوں تک پہنچی ہوئی ہیں. اور یہ شجرہ اتنا پاکیزہ ہے کہ اللہ نے اس شجرے میں ذات بھی منصوص من اللہ ہے، اور اس شجرے میں ہر ایک کے نام بھی منصوص من اللہ ہے. نام علی اس شجرے میں، پھر سے سنیے گا، ہر اہل بیت کے فرد کی ذات بھی منصوص من اللہ ہے، اور ان کے نام بھی وہ ہیں جو منصوص من اللہ ہے. یعنی یہ کہ وہ محمود تھا تو انہیں محمد بنایا ہے میرے ساتھ. وہ محمود تھا تو انہیں محمد بنایا. وہ اعلیٰ تھا تو انہیں علی بنایا. وہ فاطر السماوات والارض تھا، انہیں فاطمہ زہرا بنایا. وہ محسن تھا، انہیں حسن بنایا. وہ قدیم الاحسان تھا، انہیں حسین بنایا. اور آگے سنیے گا، وہ معبود تھا، انہیں زین العابدین بنایا. وہ عالم الغیب والشہادہ تھا، انہیں باقر العلوم بنایا. وہ صادق الوعد تھا، انہیں جعفر صادق بنایا. وہ کاظم الغیظ تھا، انہیں موسی کاظم بنایا. اسے رضا پسند تھی، انہیں علی رضا بنایا. اسے تقوی محبوب تھا، انہیں محمد تقی بنایا. وہ نقی مزاج تھا، انہیں علی النقی بنایا. وہ عسکرانہ شان کا حامل تھا، انہیں حسن عسکری بنایا. اور غور کیجئے گا، وہ خود غائب تھا، لہذا اپنی آخری حجت کو غیبت کے پردے میں رکھا. دیکھیں، ابھی تو مجلس کا آغاز ہے، ایک بات اور طے ہو جائے. کسی بھی موقع پر نعرہ حیدری اور یا علی کہیے، اجر ہی اجر ہے، ثواب ہی ثواب ہے. میرے پاس اہل سنت علماء کے حوالے موجود ہیں. فرید الدین عطار نشاپوری نے مظہر العجائب میں لکھا ہے اسے کہ علی نے یہ فرمایا تھا کہ کنت مع الانبیاء سرا وبمحمد جہرا، میں ہر نبی کی مدد کرتا رہا چھپ کر، اور سرکار ختمی مرتبت کی مدد کرتا رہا ظاہر ہو کر. تو یا علی کہنا تو سنت انبیاء ہے، لیکن ایک اور چھوٹی سی گزارش ہے، نعرہ حیدری اور یا علی کہیے، ثواب مل جائے گا. اگر ہاتھ اٹھا کر کہیں گے تو غدیر کی یاد بھی تازہ ہو جائے گی. اچھا، یہ میں نہیں کہہ رہا، ایک بزرگ عالم دین اہل سنت، ان سے پوچھا گیا کہ کیا آپ سنی ہیں؟ کہا 100%. بھائی کتنے برادر اہل سنت یہاں تشریف فرمائے، عد نگاہ تک مسلمان ہیں. یہ تو شیعہ سنی اتحاد کا مرکز ہے، نام علی ابن ابی طالب علیہ السلام. تو علی کی مدح اور سرائی تو غیر مسلموں نے کی ہے. جارج جرداق نے صوت العدالت الانسانیہ لکھی، دا وائس آف ہیومن جسٹس. سینکڑوں مثالیں موجود ہیں. تو نام علی مسلمانوں کے لیے اتحاد کا پیغام ہے. تو ایک بزرگ اہل سنت عالم دین سے پوچھا گیا کہ آپ سنی ہیں؟ کہا 100%. کہا پھر بھی علی علی کرتے ہیں؟ کہا 100%. کاش یہ بات پہنچ جائے جیسے ہم پہنچانا چاہ رہے ہیں. کہا آپ اہل سنت میں سے؟ کہا 100%. کہا پھر بھی علی علی کرتے ہیں؟ کہا 100%. کہا علی اور باقی اصحاب میں فرق ہے؟ کہا 100%. کہا بھائی فرق کیا ہے؟ فرق کہہ کے نہیں، کر کے سمجھایا ہے. اگر نگاہیں میری طرف ہیں تو سنی ہے 100%، علی علی کرتے ہیں 100%. علی اور باقی اصحاب میں فرق ہے؟ کہا 100%. کہا فرق کیا ہے؟ کہا بقیہ کو خلافت ملی ہے ایسے، علی کو خلافت ملی ہے ایسے. حیدر حیدر حیدر، سب مل کے حیدر حیدر حیدر.
مسلمانوں کا پہلا امام، دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ تو وہ اچھا مجھے شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرنی ہے پہلے، یہ تمہید کی مراحل ہیں بھائی، اس کے بغیر تو آپ علی تک آ نہیں سکتے. اور حقیقت یہ ہے اگر مصطفیٰ کی صحیح شان سننی ہے تو یا اللہ کا قرآن چاہیے یا مرتضیٰ کا فرمان چاہیے. باقی آپ کچھ بھی کہتے جائیے وہ سیرت کی کوئی صورت نہیں ہوگی. جی اچھا یہ آفاقی اصول بھی ہے، کاش ایک بہت حساس نقطہ ہے جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں. یہ آفاقی اصول بھی ہے کہ کسی بھی ہستی کے لیے ان کے فضائل کا محقق سمجھنا ہو تو یا اس کے استاد سے پوچھو یا اس کے شاگرد سے پوچھو. کچھ کہنا چاہ رہا ہوں میں، کسی بھی شخصیت کے کما حق فضائل کمالات پوچھنے ہو سمجھنے ہو یا استاد سے پوچھو یا شاگرد سے پوچھو. اس پوری کائنات میں اللہ کے علاوہ مصطفیٰ کا کوئی استاد ہے نہیں. بھائی قرآن میں اللہ نے کہا علمک ما لم تکن تعلم، اے رسول جو کسی کو علم میں نہیں تھا وہ ہم نے سب آپ کو عطا فرمایا. مصطفیٰ کے استاد کا نام ہے خدا اور مصطفیٰ کے لائق ترین شاگرد کا نام ہے مرتضیٰ. بھائی لائق پہ غور کیجئے گا. اچھا استاد کی کتاب کا نام ہے قرآن. کہنا چاہ رہا ہوں کچھ، استاد کی کتاب کا نام ہے استاد کی کتاب کا نام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہا ہوں، ان کے استاد جو رب العالمین ہے. خدا کی کتاب کا نام ہے قرآن. مصطفیٰ کے شاگرد علی مرتضیٰ کی کتاب کا نام ہے نہج البلاغہ. بھیا مصطفیٰ کو سمجھنا ہے تو قرآن سے سمجھو یا نہج البلاغہ سے سمجھو. اسی خاطر ہے کہ ابن ابی العدید معتزلی جن کا تعلق ہمارے مسلک سے نہیں ہے لیکن میں احترام کرتا ہوں ان کا، اس لیے کہ جو علی کا ذکر احترام سے کرے ہم سب اس کا احترام کرتے ہیں. انہوں نے اپنی کتاب شرح نہج البلاغہ میں لکھا ہے اسے کہ علی کا کلام میں جتنا پڑھتا ہوں مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ علی کا کلام ہے تحت کلام الخالق و فوق کلام المخلوق. علی کا کلام خالق کے کلام سے نیچے ہے لیکن ہر مخلوق کے کلام سے بالا تر ہے. بھائی علی کا ذکر کرو روشنی کے لہجے میں کہ خدا کا نور ہے شامل علی کے لہجے میں، کہ اگرچہ نہج بلاغہ ہے آدمی کا کلام مگر یہ بات کہاں آدمی کے لہجے میں. جی میل اس لیے اور اسی خاطر تو ہے. دیکھیں وہ محمود ہے یہ محمد ہے. محمود وہ جس کی تعریف کی جائے، محمد وہ جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے. بھائی اللہ نے اپنے لیے محمد کا انتخاب نہیں کیا کہ میں محمود ہوں جس کی حمد کی جائے، محمد جس کی بہت زیادہ حمد کی جائے. عربی دان جو یہاں تشریف فرمائے وہ تائید فرمائیں گے مبالغہ ہے، یہاں پر تشدید ہے. محمد جس کی بہت زیادہ حمد کی جائے. کیوں؟ اس لیے کہ ساری کائنات مل کر اس کی حمد کرے تو وہ محمود بنتا ہے اور وہ اپنے مصطفیٰ کی نعت پڑھے تو یہ محمد بنتا ہے. جی وہ اگر اپنے حبیب کی شان بیان کرے تو شان اتنی عظیم ہے کہ یہ محمد بنتے ہیں. اور اللہ نے شان ایسے بیان کی. دیکھیں ہم اور آپ کیا سمجھ سکتے ہیں مصطفیٰ کی شان؟ ایک جملہ کہنے کی اجازت ہے بھائی، توصیف محمد کی وہ تحریر کہاں تک کہ ناچیز کا ادراک تو پہنچا ہے یہاں تک. ہم تو یہیں پہنچ سکتے ہیں کہ جبریل کے پر جلنے کا امکان ہے جہاں تک. جبریل کے پر جلنے کا امکان ہے جہاں تک، نعلین محمد کی رسائی ہے وہاں تک. ہم تو یہ کہہ سکتے ہیں.
اب اس سے جو آگے ہے وہ پردے میں نہا ہے، وہ لہجہ ہے جو حیدر کا تو خالق کی زبان ہے. تو ہم تو کما حق کو درک ہی نہیں کر سکتے. لیکن اگر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان پوچھنی ہے، سب سے پہلے قرآن میں دیکھیے. ایک مل کے یہاں سے وہاں تک اجتماع محمدی صلوات بھیج دیں. اللہ نے اپنے حبیب کی ایک ایک ادا پر قرآن میں آیت نازل کی ہے. اپنے حبیب کو بچپن میں دیکھا، فرمایا الم یجد کا یتیما فآویٰ، اے رسول آپ یتیم تھے، ہم نے آپ کی پرورش کا اہتمام کیا. حضور کو تنگ دست دیکھا، فرمایا ووجدک ضالا فہدیٰ، آپ تنگ دست تھے، ہم نے آپ کو غنی بنا دیا. امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں فاغناہ بمال خدیجہ، بھئی غنی اللہ نے بنایا لیکن مال خدیجہ کا تھا. بات پہنچ رہی ہے؟ پروردگار تیرے حبیب کی پرورش کی ابو طالب علیہ السلام نے، تو نے قرآن میں کہا آپ یتیم تھے، ہم نے پرورش کا اہتمام کیا. آپ تنگ دست تھے، ہم نے غنی بنایا. تو ابو طالب علیہ السلام کا بھی احسان ہے محمد مصطفیٰ پر، خدیجہ سلام اللہ علیہ کا بھی احسان ہے محمد مصطفیٰ پر صلی اللہ علیہ وسلم. ان دو ہستیوں کا احسان ہے. الجزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ سوائے احسان کے اور کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ نے احسان کا بدلہ ایسے عطا کیا کہ خدیجہ کو صاحب تطہیر کی ماں بنا دیا، ابو طالب کو کل ایمان کا باپ بنا دیا. اللہ سب مل کے اللہ سنیے گا، بھی کچھ کہنا ہے مجھے. اللہ نے اپنے حبیب کی ایک ایک ادا پر آیت نازل کی ہے. بچپن میں دیکھا، پھر دو آیتیں سن لیجئے. بچپن میں دیکھا کہ الم یجد کا یتیما فآویٰ، تنگ دست دیکھا، فرمایا ووجدک ضالا فہدیٰ. حضور کو سفر میں دیکھا، فرمایا ووجدک ضالا فہدیٰ. تنگ دست دیکھا تو فرمایا ووجدک عائلا فاغنیٰ. بھئی حضور نے چادر اوڑھ لی تو فرمایا یا ایھا المزمل. حضور نے قبا اوڑھ لی، فرمایا یا ایھا المدثر. حضور کو اپنے وطن میں دیکھا، فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. اے محمد میں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں، اس لیے نہیں کہ میرا گھر یہاں پر ہے. وانت حل بہذا البلد، قسم اس لیے کھا رہا ہوں کہ آپ یہاں پر رہتے ہیں. میں خدا کی قسم کاش یہ جملہ پہنچ جائے تو دعاؤں کی صورت میں ضرور اظہار فرمائیے گا. بھائی کیا شان ہے ان کی کہ اللہ نے شہروں کو ان کے نام سے منسوب کر کے عزت عطا فرما دی. یہ مکہ پہنچ جائیں تو مکرمہ ہو جاتا ہے، مدینہ پہنچ جائیں تو منورہ ہو جاتا ہے، نجف چلے جائیں تو اشرف ہو جاتا ہے، کربلا پہنچ جائیں تو معلیٰ ہو جاتا ہے، کاظمین چلے جائیں شریفین ہو جاتا ہے، مشہد پہنچ جائیں تو مقدس ہو جاتا ہے، اور ان کا کوئی ادنا سا غلام سیون پہنچ جائے تو وہ بھی شریف ہو جاتا ہے. تو انہیں چادر میں دیکھا، فرمایا یا ایھا المدثر. کمبل میں دیکھا، فرمایا یا ایھا المزمل. وطن میں دیکھا، فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. حضور کے اخلاق کریمانہ کو دیکھا، فرمایا انک لعلی خلق عظیم. حضور کی رفتار کو دیکھا، فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اور حضور کے چہرے روشن کو دیکھا تو فرمایا کہ والشمس وضحاھا. اور حضور کی سیاہ نہیں، ایسے سنیے گا جیسے شان مصطفیٰ سننے کا حق ہے. اور حضور کی سیاہ زلفوں کو دیکھا تو فرمایا کہ واللیل اذا یغشاھا. اور حضور کی زبان مطہر کو دیکھا تو فرمایا کہ وما ینطق عن الھویٰ ان ھو الا وحی یوحیٰ. اور حضور کے سینہ مطہر کو دیکھا تو فرمایا کہ الم نشرح لک صدرک. اور حضور کی پشت مبارک کو دیکھا تو فرمایا کہ ووضعنا عنک وزرک. اور حضور کے دست مبارک کو دیکھا تو فرمایا کہ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. اے رسول یہ جو کنکریاں پھینکی ہیں یہ آپ کے ہاتھ سے نہیں نکلی، جو آپ کے ہاتھ سے نکلا ہے وہ خدا کے ہاتھ سے نکلا ہے. اور حضور کے بیت کو دیکھا تو فرمایا کہ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ. اور حضور کے اہل بیت کو دیکھا تو فرمایا کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا.
مصطفیٰ. اللہ یا رسول اللہ. ایک نجف رسا نعرہ. اللہم صلی. یہ جس خاک پر پہنچ جائے وہ خاک محترم ہو جاتی ہے. بھئی یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ حضرت ڈاکٹر علامہ اقبال علیہ رحمہ فرما رہے ہیں. خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ. یہ حضرت اقبال نے فرمایا ہے. بھئی خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. اور یہیں سے یہ بات بھی پہنچ جائے. پاکستان کا جس نے خواب دیکھا تھا وہ بھی عاشق علی. پاکستان جس نے بنایا تھا قائد اعظم رحمت اللہ علیہ، وہ بھی علی والا. بھائی علی والوں سے بڑھ کر کوئی محب پاکستان ہو نہیں سکتا. یا علی. اور اسی خاطر ہے کہ ہم تمام ریاستی اداروں کا احترام کرتے ہیں. یونیفارم کا احترام ہونا چاہیے، اسی میں پاکستان کا احترام ہے. لیکن وہ افراد جو اپنے گھروں سے گم شدہ ہیں ان سے دس بستہ گزارش ہے، مؤدبانہ گزارش کہ ان کے لیے اہتمام فرمائیے. علی والوں کی دعائیں آپ تک پہنچیں گی انشاءاللہ سے. ایک اور خبر یہ بھی پہنچی، اور وہ بھی مؤدبانہ گزارش کر رہا ہوں، یہاں سے میں کوئی طنز کرنے کا عادی نہیں. اور میرے علی نے مجھے سکھایا ہے کہ چاہے اپنا آئے چاہے پرایا آئے احترام رکھا کرو. کہ جیل میں بھی ہر سال شبہ شہادت میں مجالس ہوتی تھی، اس بار نہیں ہو پائی بوجوہ. تو میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ ذکر علی تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم کو پسند تھا. وہ کہتے تھے کننا نبورو منافقاً بذکر علی ابن ابی طالب. ہم منافق کو پہچانتے ہی علی کا ذکر کر کے تھے. یہ تو معیار ہے، بخار ناپنے کے لیے تھرمامیٹر ہے، بلڈ پریشر ناپنے کے لیے اس کا الگ آلہ ہے، گلوکوز ناپنے کے لیے الگ آلہ ہے. ایمان اور نفاق کو پہچاننے کے لیے معیار کیا ہے؟ ذکر علی چھیڑ دیجئے. بات پہنچ رہی ہے؟ بھائی ذکر حیدر سبھی چہروں کو نشان دیتا ہے اور نور مومن کو منافق کو دھواں دیتا ہے. اے میرے ساتھ علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا. اللہم صلی علی محمد. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن میں بیان فرمائی، اور 40 سال تک کوئی آیت نہیں اتاری. یعنی منصوبہ الہ کاش جملہ پہنچ سکے. اور میں یہیں سے آگے بڑھ جاؤں گا اپنے آہستہ آہستہ اختتامی مراحل میں. منصوبہ الہی یہ تھا کہ اے محمد 40 سال تک پہلے انہیں قرآن بند کر دکھا دو. میں حاصل کلام جملہ کہہ رہا ہوں. یہ اے میرے حبیب 40 سال تک انہیں قرآن بند کر دکھا دو، پھر اس کے بعد انہیں قرآن پڑھ کر سنا دو. یعنی میں نزول قرآن سے پہلے کی بات کہہ رہا ہوں. صرف سرکار ختمی مرتبت نہیں، ان کے پورے خاندان بنی ہاشم میں کوئی ایک عمل ایسا بتا دیجئے جو قرآن سے مطابقت نہ رکھتا ہو. نزول قرآن سے پہلے کی بات کر رہا ہوں. بلکہ اکثر تو ایسا ہوا کہ انہوں نے عمل پہلے کیا ہے اور آیت بعد میں نازل ہوئی ہے. بھائی علی نے انگوٹھی پہلے دی ہے، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ کی آیت بعد میں نازل ہوئی ہے. علی شب ہجرت بسر رسالت پر پہلے سوئے ہیں. ومن الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد کی آیت بعد میں نازل ہوئی ہے. علی نے روٹیاں پہلے دی ہیں. ویطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا کی آیت بعد میں نازل ہوئی ہے. اگر آیت اتر جائے اور عمل کرے تو مومن کہلاتے ہو،
عمل کر لو اور آیت اتر جائے تو امیر المومنین کہلاتے. علی جی اچھا ساتھ رہے گا, میں کچھ بات کہنا چاہتا ہوں. زندہ اسی خاطر ہے کہ پہلے اے محمد پہلے نے اپنا کردار دکھاؤ, اس کے بعد آیتیں پڑھ کر سناؤ. اسی لیے دعوت ذوالعشیرہ میں جب حضور نے اعلان نبوت فرمایا ہے اور تبلیغ کا آغاز کیا ہے تو کسی کی جرت نہ ہو سکی کہ کردار محمد پر اعتراض کر سکے. بھائی علامہ اظہر حسین زیدی صاحب علی اللہ مقامہ کا جملہ ہے کہ آل محمد کے سامنے دشمنوں نے تیر تو اٹھا لیے, تلواریں اٹھا لیں, تبر اٹھا لیے, لیکن کوئی ان کے کردار پر انگلی نہیں اٹھا سکا. یہ کردار تھا, یہ کردار اتنا عظیم تھا. ہاں یہ ضرور ہے کہ ابو لہب نے شان مصطفیٰ میں گستاخی کرنے کی کوشش کی کہ جب حضور اٹھتے تھے تو یہ کھڑے ہو کر شور مچاتا تھا, حضور کو بات نہیں کرنے دیتا تھا. کردار پہ کوئی انگلی نہیں اٹھا سکا, بس سامنے شور مچاتا تھا. اور کھانا کھا کر نکل گئے. ابو لہب اس کے حواری دروازے تک پہنچے, حضور نے کہا کل پھر کھانا ہے, ابو طالب کے یہاں پھر آ جانا. بھائی اسلام کا تو پہلا جلسہ ہی علی کے باپ کی مرہون منت ہے. یہ جملہ یاد رہے گا انشاءاللہ. اسلام کا پہلا جلسہ ہی ابو طالب کا صدقہ ہے. دوسرے دن پھر آئے, کھانا کھا لیا, حضور تقریر کے لیے اٹھے, ابو لہب نے بات نہیں کرنے دی, شور مچا کر چلا گیا. حضور نے کہا کل پھر آنا. جان چاول کا دانا وہیں بندے کا آنا. تیسرے دن پھر آ گیا, کھانا کھلایا حضور نے. کھانا بھی کس نے اہتمام کیا تھا؟ ابو طالب علیہ السلام نے. پروردگار تو نے تو پچھلی امتوں پر من و سلوہ بھی نازل کیا تھا, یہ تو تیرے آخری نبی کی توحید کا جلسہ ہے. کہ نہیں, بات یہ ہے کہ میں شروع سے مسلمانوں کو ابو طالب کا کھانا کھلا کر انہیں ابو طالب کا نمک حلال بنا رہا ہو. میں جملوں کو محسوس کیجئے گا. اور وہ دن ہے اور آج کا دن ہے, کبھی ابو طالب کے ماننے والوں کے ہاں نیاز کی کمی نہیں ہوئی ہے. یہ سنت ابو طالب علیہ السلام ہے. اور تیسرے دن پھر ابو لہب نے شور مچایا. تو یہاں سے ابو اذان کے احترام میں کچھ دیر محمد والے محمد صلوات اللہ. تھوڑا سا توجہات رکھیے گا, مل کے صلوات پڑھیں. اللہم صلی علیہ. یعنی توحید کا پہلا جلسہ ہوا ابو طالب علیہ السلام کے گھر پہ. اے بات ذہن میں, 3 دن ہو گئے حضور بات کرنا چاہتے ہیں, ابو لہب نے کھڑے ہو کر شور مچایا. تیسرے دن ابو لہب اٹھا اور یہاں سے ابو طالب علیہ السلام اٹھے. عالم اسلام کو تعارف کروا دوں کہ یہاں سے کعبے کا چور اٹھا اور یہاں سے کعبے کا محافظ اٹھا. بھائی یہاں سے کذاب اٹھا, یہاں سے بت پرست اٹھا, یہاں سے بت شکن کا باپ اٹھا, یہاں سے کذاب اٹھا اور یہاں سے 14 صادقین کا باپ اٹھا. وہ حیدر ہوں کہ حسنین کے سجاد خدا ہوں, باقر ہوں کہ جعفر ہوں کہ موسیٰ کے رضا ہوں, جواد تقی ہوں یا نقی مست دعا ہوں, یا سرکار حسن عسکری انجم بقبا ہوں, یا مہدی آخر کے حجابوں میں چھپا ہو, ہر جز اسی پیکر غالب سے ملے گا. ہر جز اسی پیکر غالب سے ملے گا اور ہر فرد کا شجرہ ابو طالب سے ملے گا. مل کے ابو طالب علیہ السلام نے
ابو لہب کو دیکھ کر کہا اسکت یا حمار، اے گدھے چپ ہو جا۔ بھائی توہین رسالت کے خلاف پہلا فتویٰ تو ابو طالب نے دیا تھا جی، اور حضور سے کہا یا سیدی و یا مولایا، یا سیدی و یا مولایا، اے میرے سردار، اے میرے مولا، جو آپ پہنچانا چاہتے ہیں پہنچا دیجیے۔ بھائی جب حضور کو کوئی مولا کہنے والا نہیں تھا، سبحان اللہ، ابو طالب علیہ السلام نے حضور کو 40 لوگوں کے درمیان مولا کہا، پروردگار احسان کا صلہ کیسے عطا ہوگا؟ کہ ابو طالب نے میرے مصطفیٰ کو 40 لوگوں کے درمیان مولا کہا، احسان اس وقت عطا ہوگا جب ابو طالب کے بیٹے کو 1.25 لاکھ کے مجمع میں غدیر کے میدان میں محمد کے شانوں پر بلند کر کے کہلواؤں گا من کنت مولا فہذا علی مولا۔ جی تو اگر شان علی سننی، بات اختتام تک جا رہی ہے، تو آل محمد کے کردار پہ کوئی انگلی نہیں اٹھا سکا۔ حضور کے بدترین دشمن بھی صادق اور امین کہتے تھے، اور یہی معاملہ جو معاملہ رسول کے ساتھ ہے وہی نفس رسول کے ساتھ ہے۔ علی کے فضائل فقط محبوں نے نہیں پڑھے، علی کے فضائل تو وہ ہیں کہ جو دشمنوں کی زبان سے بھی جاری ہوئے۔ لمبی تاریخ ہے اس کی، اب کیا کیا عرض کروں، ٹھیک ہے۔ حاکم شام کے سامنے جب ایک شخص آیا تھا تحفہ لے کر، اور اس نے کہا کہ حاکم شام نے یہ کہا کہ یہ تحفہ اسے ملے گا جو علی کی فضیلت میں سب سے اچھا شعر کہہ دے، جا کے تاریخ میں دیکھیے گا۔ اور سب سے پہلے خود اس نے شعر کہا کہ خیر الورا من بعد احمد حیدر، انسانوں میں احمد کے بعد جو سب سے بہتر ہے وہ حیدر ہے۔ الناس ارض والوسیع سماء، انسانوں کی مثال زمین جیسی ہے، مصطفیٰ کے وسیع کی مثال آسمان جیسی ہے۔ حاکم شام کا بیٹا یزید موجود تھا، یزید نے کہا کہ علی کے بارے میں کہہ رہے ہیں، اب اپنے کیلیبر کے حساب سے کہا کہ علی کا ملیحۃ، علی کی مثال ایسی جیسے شخص کی 2 بیویاں ہوں، تو ان میں آپس میں ہمیشہ حسد رہے گا، لیکن علی کا کوئی کتنا ہی بڑا دشمن کیوں نہ ہو، فضیلت علی کا اقرار کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ تو عمر ابن عاص موجود تھا وہاں پر۔ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، تیر اٹھا لی ان کے سامنے، تلواریں اٹھا لی، ان کے کردار پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکا۔ سنیے گا، حاکم شام نے کہا انسانوں میں احمد کے بعد جو سب سے بہتر ہے وہ حیدر ہے، انسان زمین جیسے ہیں، علی آسمان جیسے ہیں۔ عمر ابن عاص ساتھ میں تھا، مسکرا کر کہتا ہے ھذا الذی شہد العدو بفضلہ والفضل ما شہدت بہ الاعداء، کہ علی کے فضائل کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ خدا دشمنان علی کی زبانی علی کے فضائل جاری کروا دیا کرتا ہے۔ بس یا رسول اللہ، یا علی، ختم ہو گئی بات۔ جہاں اللہ نے مصطفیٰ کی شان قرآن میں بیان کی، ویسے ہی مرتضیٰ کی شان۔ آخری جملہ سن لیجئے گا، میں اختتام تک جا رہا ہوں۔ بس ہم علی کو قرآن سے لیتے ہیں، کیونکہ حضور نے فرمایا علی مع القرآن والقرآن مع علی، علی ہمیشہ قرآن کے ساتھ ہے، قرآن ہمیشہ علی کے ساتھ ہے۔ قرآن اور علی میں جدائی ممکن نہیں ہے۔ یہ علی کے بیٹے حسین نے ایسے سمجھایا کہ جب نوک نیزہ پر حسین کا سر بلند ہوا تو حسین قرآن پڑھ رہے تھے، حسین نے نوک نیزہ سے قرآن کی تلاوت کر کے سمجھا دیا کہ جس میں حسین اور سر حسین میں جدائی ہو سکتی ہے، لیکن حسین اور قرآن میں جدائی نہیں ہو سکتی ہے۔ جی، یہ قرآن اور اہل بیت کا ایسا رشتہ ہے۔ یہ حاکم شام جب مکہ آیا تھا تو ابن عباس درس تفسیر دیا کرتے تھے، جا کے دیکھیے گا، منہاج البراء کتاب ہے آیت اللہ قرنی گل پائگانی کی۔ ابن عباس حبر الامہ کہا جاتا ہے نا، امت کی انک، اتنا انہوں نے حدیث بیان فرمائی، بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے عالم ابن عباس۔ ایک جملہ سن لیجئے، جب ایک دربار میں قیصر روم نے امتحان کی خاطر ایک خط لکھا تھا، اور خط کے ساتھ ایک شیشی بھیجی تھی چھوٹی سی، اور قیصر روم نے کہا کہ اگر تم واقعاً خلیفۃ الرسول ہو تو اس کا امتحان دو، اس کا جواب دو، اس چھوٹی شیشی میں دنیا کی ہر شے بھر کے بھیجو۔ سن رہے ہیں؟ میں دنیا کی ہر شے اس چھوٹی شیشی میں بند کر کے بھیجو۔ ابن عباس موجود تھے وہاں پر۔ ابن عباس نے، کسی کو سمجھ میں نہ آ سکا، ابن عباس نے کہا میں بتاتا ہوں اس کی مراد کیا ہے، سمندر کا پانی شیشی میں بند کرو اور اسے بھیجو۔
اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے ہر شے کو پانی سے حیات عطا فرمائی ہے۔ یہ جملہ پہنچ گیا؟ اصل جملہ اس کے بعد کہنا چاہ رہا ہوں، اگر آپ میرے ساتھ ہیں تو آخر تک، جہاں تک آواز جا رہی ہے، کہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے ہم نے ہر شے کو پانی سے حیات عطا کی ہے، لہٰذا سمندر کا پانی بھر کے بھیجو تو دنیا کی ہر شے اس میں بند ہو جائے گی۔ تو جو خلیفہ وقت ہے وہ بہت متاثر ہوئے اور انہوں نے کہا اے ابن عباس یہ علم کہاں سے سیکھا؟ کہ میں تو علی کی خدمت میں بیٹھتا تھا، کئی راتیں ایسی گزر گئیں کہ تفسیر سورہ الحمد علی نے شروع کی اور فجر کی اذان ہو گئی اور ابھی تفسیر بسم اللہ کے با کے نقطے سے آگے نہیں بڑھ پائی تھی، اور علی کہتے تھے لو شئت ان اوقر 70 بعیرا فی تفسیر ام القرآن لفعلت، اگر چاہوں تو 70 اونٹوں کی پشتوں کو فقط بسم اللہ کی تفسیر سے بھر دوں گا۔ بات پہنچ رہی ہے؟ کہ اے ابن عباس آپ یہ بتائیے آپ کے علم میں اور علی کے علم میں فرق کیا ہے؟ آپ کے علم میں اور علی کے علم میں فرق کیا ہے؟ کہ وہی جو شیشی کے پانی اور سمندر کے پانی میں فرق ہے۔ میل کے یا علی۔ اچھا آپ بھی روزے سے ہیں، میں بھی روزے سے ہوں، خستگی محسوس کر رہا ہوں، اختتام تک بات، اور یہ 10 بستہ گزارش ہے کہ جلوس میں احترام کے ساتھ تشریف لے جائیے گا، احترام رمضان کا خیال رکھیے گا۔ اگر کوئی مسافر بھی ہیں، اس لیے کہ اس مجلس میں بین الاقوامی طور پر لوگ شریک ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے کوئی مسافر اور روزہ ساخت ہو، اس پر ممکن ہے کہ روزہ ساخت ہو، لیکن احترام رمضان میں کوئی ایسا عمل نہ ہو کہ جو علی اعلان ہو۔ تو ابن عباس کے پاس حاکم شام نے آ کے کہا کہ تم تفسیر قرآن کہتے ہو، لیکن میں نے سنا ہے کہ علی کے فضائل بھی درمیان میں کہہ دیتے ہو، تو تفسیر بیان کیا کرو، علی کے فضائل نہ بیان کیا کرو۔ ابن عباس نے کہا کہ کیا تو یہ چاہتا ہے کہ میں قرآن بیان کرنا چھوڑ دوں؟ نہیں، شاید آپ تھک گئے ہیں۔ بھائی سمٹے تو با کے نقطے کا عکاس ہے علی، اور پھیلے تو تاب سرحد والناس ہے علی۔ کیا تم یہ سمجھتے ہو؟ مازارہ قرآن، کعبہ کی شان، حلالی بوانی کی پہچان، مسلمانوں کا پہلا امام، دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدر۔ میل کے یا علی۔ آخری جملے ابن عباس نے کہا کیا تمہیں چاہتے ہو کہ میں قرآن بیان کرنا چھوڑ دوں؟ کہ نہیں، قرآن بیان کرو، علی بیان نہ کرو۔ ابن عباس نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہاں سے قرآن بیان کروں؟ کہ اگر سورہ رات کی آیت پڑھوں کہ انما انت منذر ولکل قوم ہاد، ہر قوم کے لیے ایک منذر ہے ڈرانے والا اور ایک ہادی ہے، حضور نے فرمایا تھا کہ منذر میں ہوں، ہادی علی ابن ابی طالب ہے۔ حاکم شام نے کہا کہ کیا ضروری ہے کہ یہی آیت پڑھو، کوئی اور آیت پڑھا کرو؟ کیا سورہ آل عمران سے آیت پڑھوں کہ اللہ نے کہا فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ علی نفس رسول بن کر مباہلہ میں تشریف لے گئے تھے، یہ تو امام شافعی سے ان کے بیٹے نے پوچھا تھا کہ بابا یہ بتائیے گا کہ حضور کے بعد بزرگ صحابہ کرام کی فہرست کیا ہے؟ انہوں نے ایک کا نام لیا، دوسرے کا نام، نام لیتے گئے، 10 نام لے لیا، علی کا نام نہیں لیا۔ کہ بابا علی دشمنی کی حد ہو گئی، آپ نے 10ویں نمبر پر بھی علی کا نام نہیں لیا۔ کہ بیٹا تو نے صحابی رسول کے بارے میں پوچھا تھا، نفس رسول کے بارے میں نہیں پوچھا تھا۔ جی حیدر حیدر حیدر، سب مل کے بھائی بس کہنے دیں مجھے علی علی۔ یا علی مجلس پڑھنے دیں۔
میں ریکویسٹ کر رہا ہوں. یا علی. تمام مفتیان دین کو کہتی ہے کربلا. تمام تھوڑا جلدی کر دے میرے بھائی. مفتیان دین کو کہتی ہے کربلا. میرا حسین سب کو جینا سکھا گیا. اے مسلمان، تم مل کر ایک بابری مسجد نہ بچا سکا. میرا حسین دین کی شریعت بچا گیا. شریعت کے صدقے سے دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری. بھائی یقیناً حسین شریعت بچا گئے. جناب قمر جلالوی صاحب نے کہا تھا کہ مانا کہ نماز علوی کی خاطر خورشید سر شام پلٹ آیا تھا. علی کے لیے سورج پلٹا تھا. مانا کہ نماز علوی کی خاطر خورشید سر شام پلٹ آیا تھا. لیکن اللہ رے شبیر، تیرے ایک سجدے کی کشش جاتا ہوا اسلام پلٹ آیا تھا. جی سن لیجئے گا آخری جملہ. ابن عباس نے کہا کہاں سے قرآن پڑھوں؟ کیا یہ آیت پڑھوں؟ کیا یہی آیت پڑھنا ضروری ہے؟ کوئی اور آیت پڑھو. کیا سورہ احزاب سے آیت پڑھوں؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. کیا یہاں بھی چادر تطہیر میں علی تھے؟ کوئی اور آیت پڑھو. کیا سورہ معارج کی آیت پڑھوں؟ سأل سائل بعذاب واقع. جب ایک شخص نے عذاب کا سوال کیا تھا کہ اگر یہ علی کی ولایت اللہ کی طرف سے ہے تو مجھ پر عذاب نازل ہو جائے، اور اللہ نے اسی وقت سنسار کر کے اسے واصل جہنم کر دیا تھا. کیا یہی آیت پڑھنا ضروری ہے؟ کوئی اور آیت پڑھو. کیا سورہ مائدہ سے آیت پڑھوں کہ یا ایھا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک؟ کہ یہ تو اس وقت نازل ہوئی تھی کہ جب اللہ نے اپنے حبیب سے کہا تھا کہ علی کو شانوں پر بلند کر کے کہو من کنت مولا فھذا علی مولا. کہ یہی آیت پڑھنا ضروری ہے؟ کوئی اور آیت پڑھو. کہ یہ آیت پڑھوں کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. کیا یہی آیت پڑھنا ضروری ہے؟ کوئی اور آیت پڑھو. کیا یہ آیت پڑھوں کہ یقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفی باللہ شہیدا بینی وبینکم ومن عندہ علم الکتاب. اے رسول، آپ کی رسالت کی گواہی کے لیے دو کافی ہیں. ایک خدا کافی ہے، ایک وہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے. علی نے کہا میری سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اللہ نے مجھے اس مقام پر شریک رکھا. جو لا شریک ہے اس نے محمد کی رسالت کی گواہی میں مجھے شریک رکھا. آخری جملہ کہہ رہا ہوں بالکل آخر کلام. حاکم شام نے کہا کیا یہی آیت پڑھنا ضروری ہے؟ ابن عباس نے کہا اچھا بتاؤ کہاں سے پڑھوں آیت. اچھا بتا دو کہاں سے پڑھوں آیت. کہا اچھا یہ کہو اذا زلزلت الارض زلزالها. جب زمین کو زلزلہ آئے گا کہ یہ آیت پڑھا. اس کی تفسیر کیا کرو. ابن عباس نے مسکرا کر کہا تیری بد نصیبی یہ ہے کہ اس میں بھی علی موجود ہے. کہ تیری بد نصیبی یہ ہے اس میں بھی علی موجود ہے. کہ بھائی اس میں کہاں سے علی آ گیا؟ اس میں کہاں سے علی آ گیا؟ کہ تجھے خبر نہیں ہے کہ بعد از وفات رسول 1 سال بعد جب مدینہ میں زلزلہ آیا، مدینہ کی زمین ہل رہی تھی، سب اپنے گھروں میں چھپ گئے تھے، علی سکون اور اطمینان کے ساتھ باہر نکلے اور علی قدم بڑھاتے بڑھاتے مدینہ کے صحرا میں پہنچے. زمین پر زلزلہ آ رہا تھا. علی نے اپنے قدم مبارک کو مدینہ کے صحرا پر زمین پر مارا اور کہا اذا زلزلت الارض زلزالها. میں ابو تراب تجھے حکم دے رہا ہوں تو چپ ہو جا. ہو گئی مجلس. حیدر حیدر سب مل کے ختم ہو گئے بس. قرآن کعبے کی شان حلالی موانی کی پہچان مسلمانوں کا پہلا امام دونوں ہاتھ میں گر کے نعرہ حیدری. یہ ہے قرآن سے علی. بس ختم کریں.
مجھے آپ کے جذبات کا اندازہ ہے اور میں قدر کرتا ہوں اس کی. یا علی کہنے والا وہ پرایا ہو ہی نہیں سکتا، وہ اپنا ہی ہوتا ہے. جس کی زبان سے یا علی جاری ہو وہ اپنا ہی ہوتا ہے. لیکن مجلس کے وقت کے کچھ تقاضے ہیں، اسے ملوز خاطر رکھیے گا بس، ورنہ تو عرض کر چکا ہوں کہ نبیوں کا سہارا ہے علی. مشکلوں کا ارادہ بدل گیا ہوگا، قضا کا وار آتے ہی ٹل گیا ہوگا. ایک کنویں سے باہر نکلنا محال تھا یوسف، بھائی علی کا نام زبان سے نکل گیا ہوگا. ذکر علی تو وہ ہے. تو آئے تطہیر پہ جائیے تو علی، آئے مودت پہ جائیے تو علی، آئے قربہ پہ جائیے تو علی، آئے ولایت پہ جائیے تو علی، سورہ زلزال پر آئیے تو علی. بھائی سن رکھا ہے نا کہ مسجد پہ بھی علی ہے تو منبر پہ بھی علی، کعبہ گواہ ہے دوش پیغمبر پہ بھی علی، ہجرت کی شب رسول کے بستر پہ بھی علی، جنت علی کی ملک ہے کوثر پہ بھی علی. بھائی ہر جا علی ملیں گے نا دامن بچائیے، بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے. ختم ہو گئی مجلس. یہ عشق علی ہے، عشق علی. سبحان اللہ. علی کی مودت کا ایک تقاضا بھی ہے، سن لیجئے گا. فارسی زبان کے شاعر نے ایک شعر کہا تو تفسیر نمونہ میں ہے یہ. شاعر نے شعر کہا گر معاملہ حشر با علیست ہر چہ دلت بخات گناہ کن. اگر حشر میں تیرا معاملہ علی کے ساتھ ہے، غلط شعر کہا اس نے، کہ جتنا جی چاہتا ہے گناہ کر، علی بخشوا دیں گے. نہیں، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. علی خواب میں آئے کہ اپنے شعر کی اصلاح کر. گر معاملہ حشر با علیس، یقیناً حشر کا معاملہ علی کے ساتھ ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں. علی قسیم جنت والنار ہے. طبقات الحنابلہ میں امام احمد بن حنبل سے روایت ہے کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا علی قسیم جنت والنار ہیں، کہ بالکل ہے. کہ کیا تم نے نہیں سنا کہ حضور نے فرمایا تھا کہ یا علی ما یبغضک المومن وما یحبک المنافق. علی کوئی مومن تجھ سے بغض نہیں رکھ سکتا، کوئی منافق تجھ سے محبت نہیں کر سکتا. کہاں کیا سنا تو ہے. کہ یہ بتاؤ آئین المومن، مومن کہاں جائے گا؟ کہ فی الجنہ. منافق کہاں جائے گا؟ کہ فی النار. مومن جنت میں، منافق جہنم میں. کا فیصلہ ہو گیا. علی سے کوئی مومن کے علاوہ محبت کر نہیں سکتا، علی سے کوئی منافق کے علاوہ بغض رکھ نہیں سکتا. فیصلہ ہو گیا کہ محبت علی ہی تو ہے جو جنت و جہنم کو تقسیم کرنے والی ہے. فرمایا کہ مولا علی علیہ السلام نے کہا اپنے شعر کی اصلاح کر. گر معاملہ حشر با علیس، یہ مصرع ٹھیک ہے، حشر کا معاملہ اگر علی کے ساتھ ہے. علی نے کہا کہ دوسرا مصرع یہ لکھ کہ از رخ علی شرم کن و کمتر گناہ کن. اگر حشر کا معاملہ علی کے ساتھ ہے تو علی کے چہرے سے کچھ حیا کر لے اور گناہوں میں کچھ کمی کر لے. یہ ایک طالب علم کی حیثیت سے، آپ کا خادم اور فقیر ہونے کی حیثیت سے ایک چھوٹا سا پیغام تھا. آپ جب جلوس میں جا رہے ہیں نا تو آپ انڈیویجول نہیں ہیں، آپ محبت علی کے سفیر بن کر جا رہے ہیں. آپ کا جو ایک عمل ہے وہ علی کی مودت، علی کی ولایت، اس کی سفارت کی علامت ہے. بس اس کا خیال رکھیے گا. مولا آپ کو بہت اجر عطا فرمائے. آج فقط زینب اور ام کلثوم یتیم نہیں ہوئے، آج علی کا ایک عاشق یتیم ہو گیا. میں تکلفاً نہیں، حقیقتاً کہہ رہا ہوں، یہ میرے ہاتھ جڑے ہوئے. آج ایسے رونا جیسے سگے باپ کا ماتم ہو رہا ہے. علی کا سر اتنا زخمی تھا کہ ازبق بن نباتہ سے پوچھا گیا کہ علی کی کیفیت کیا ہے. کہ علی کا چہرہ اتنا زرد ہو چکا ہے، علی کی پیشانی پر ایک زرد پٹی بندھی ہے، میں پہچان نہ سکا کہ چہرہ زیادہ زرد تھا یا پٹی زیادہ زرد تھی. ابن ملجم کو بلایا گیا. مولا نے کہا ابیسل امام، کیا میں تیرا برا امام تھا؟ کہا علی آپ تو بہت اچھے امام ہیں، کوئی خود جہنم کی طرف جانا چاہے تو اسے کون روک سکتا ہے؟ کہا بیٹا حسن الا تری الی عینیہ، کیا تو نے اس کی آنکھوں میں نہیں دیکھا؟ خوف ہے اسے، اس کی رسیوں کو کھول دے. جس کوفہ میں علی نے قاتل کی رسیاں کھلوا دی، 20 سال بعد اسی کوفہ میں ایک رسی میں 12 گلے بندھے ہوئے تھے. جزاک اللہ. خدا آپ کی آوازوں پر رحمت نازل فرمائے، کوئی غم عطا نہ فرمائے سوائے غم امام حسین کے، سوائے غم علی کے. خدا آپ کی حاجات کو پورا فرمائے. یہ میری اپنی دعائیں نہیں ہیں، یہ جب چھٹے امام سجدے میں جاتے تھے تو دعا کرتے تھے وَارْحَمِ الصَّرْخَةِ الَّتِي كَانَتْ لَنَا
پروردگار تو ان آوازوں پر رحم فرما جو مصائب سن کر ہمارے نام پر بلند ہوتی ہیں. جزاک اللہ. کچھ دیر بعد طبیب نے کہا اے مولا حسن آپ کے بابا کو اگر دودھ پلایا جائے تو زخم میں کچھ افاقہ ہو سکتا ہے. امام حسن گھر سے باہر بیت الشرف سے باہر تشریف لائے, دیکھا کچھ ہی دیر میں کوفہ کے چھوٹے چھوٹے یتیم بچے اپنے ہاتھوں میں دودھ کا جام لیے کھڑے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اے مولا آپ کے بابا نے ساری زندگی ہمیں پالا ہے, آج ہم اپنے حصے کا دودھ لے کر علی کے پاس آئے ہیں. کوفہ کے یتیم فخر سے کہتے تھے ہمیں یتیم نہ کہو, ہمارا بابا علی ہے. جب علی کو دفنا کر حسن اور حسین واپس آ رہے تھے, دیکھا ایک شخص ہے جو رو رہا ہے, نابینا ہے, بوڑھا ہے. کہا اگر تیرے پاس کھانا نہیں ہے تو تجھے کھانا دوں, لباس نہیں ہے تو لباس دوں. کہ نہیں میں تو رو رہا ہوں, میرا ایک دوست تھا جو ہر روز میرے پاس آتا تھا, 3 دن ہو گئے, اللہ جانے مجھ سے کیا خطا ہو گئی, میرے پاس نہیں آیا. امام حسن نے کہا اچھا اس کا چہرہ کیا تھا؟ کہ میں نابینا ہوں, دیکھ نہیں سکتا. کہ اچھا یہ بتا نام کیا تھا؟ کہ جب بھی میں نے نام پوچھا وہ کہتا تھا نام جان کر کیا کرے گا, فقیر جالس فقیرا, ایک فقیر ہے جو فقیر کے پاس بیٹھا ہے. مسکین جالس مسکینا, ایک مسکین ہے جو مسکین کے پاس بیٹھا ہے. حسن نے کہا وہ کوئی اور نہیں میرا بابا علی تھا. علی دنیا سے مارا گیا. کہ اچھا مجھے اپنے بابا کی قبر پر لے چلو. علی کی قبر پر یہ شخص پہنچا, کہتا ہے پروردگار جب تو نے میرے محسن کو اٹھا لیا مجھے جینا نہیں ہے. چیخ ماری, علی کی محبت میں رخصت ہو گیا. یہ تھا یتیموں کے دل میں علی کا پیار. 2 جملے کہہ رہا ہوں, 2 جملے. علی نے وصیتیں کی ہیں. حسین کو بلایا, حسین قریب آئے, کہا اور قریب آ جاؤ. جب حسین کے کان اذن مبارک علی کی لبھائے مبارک سے مس ہو گئے, کچھ وصیت کی. کیا وصیت ہے؟ حسین نے کہا بتا نہیں سکتا. جانتے ہیں راز کب کھلا؟ جب حسین عصر عاشور زینب سے رخصت کے لیے تشریف لائے. کہ بہن آپ سوال کرتی تھی کہ بابا نے کیا وصیت کی تھی, ذرا شانوں سے ردا تو ہٹانا. حسین نے آگے بڑھ کر زینب کے بازوؤں کا بوسہ لیا. کہ بابا نے کہا تھا میں موجود رہوں گا, زینب کے بازوؤں میں رسیاں باندھی جائیں گی. زینب آگے بڑھی کہ بھیا یہ تحت الحنک تو ہٹانا. ماں نے کہا تھا حسین کے گلے پر خنجر چلے گا, میرے نیابت میں حسین کے بازوؤں کا بوسہ لینا. آخری جملہ, ایک حسین کو وصیت کی, ایک زینب کو بھی وصیت کی. جب بی بی زینب کربلا سے کوفہ پہنچی, کوفہ سے شام کے دربار میں, یزید کے دربار میں دروازے کے باہر بیٹھ گئی. سیدہ سجاد نے کہا بھوپی اماں آگے کیوں نہیں جاتی؟ کہ بابا کا آخری وقت تھا, بابا نے کہا تھا بیٹی تجھے شرابی کے دربار میں جانا ہوگا. میں نے کہا تھا بابا آپ مشکل کشا ہو, کیا میری مدد کو آؤ گے؟ میرے بابا نے وعدہ کیا تھا میں تیری مدد کو آؤں گا. اے سجاد میں اپنے بابا کا انتظار کر رہی ہوں. یہ کہہ کر زینب اٹھی کہ سجاد میرا بابا آ گیا, السلام علیکم یا امیر المومنین. آخری جملہ, علی دنیا سے رخصت ہوئے, وصیت کی تھی میرا تابوت پیچھے سے اٹھانا. حسن اور حسین نے اٹھایا. کہ آگے سے کوئی نہ اٹھائے. علماء کہتے ہیں کہ جبرائیل اور میکائیل نے علی کا تابوت اٹھایا. نہیں, ایک اور جملہ سن لو. دیکھیں جنازوں کی رونق تو بیٹیوں سے ہوتی ہے نا. علی کے جنازے پر زینب بھی رو رہی تھی, ام کلثوم بھی رو رہی تھی. لیکن تاریخ میں 2 جنازے ایسے ہیں جن کی بیٹیوں کو جنازے پر رونے نہ دیا گیا. ایک مصطفیٰ کا جنازہ تھا, فاطمہ روتی تھی. مدینہ والے کہتے تھے اے علی اپنی زوجہ سے کہو یا دن میں روئے یا رات میں روئے, اور سن سکو ماتم کر سکو. تو یہ جملہ سنو, ایک حسین کا لاشا تھا. سکینہ روتی تھی تو تماچے لگتے تھے, تازیانے لگتے تھے. زینب علی کے لاشے پر تھی, حسن نے جدا کیا. سکینہ حسین کے لاشے پر تھی, شمر نے جدا کیا. علی کا تابوت چلا, ہر درخت نے جھک کر کہا السلام علیکم امیر المومنین.
دیوار نے جھک کر سلام کیا. میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گا اے جبرائیل اور میکائیل تم اس تابوت کو اٹھانے کوفہ میں تو آ گئے ہو لیکن کل کربلا میں آنا. بھائی علی کا تابوت آ رہا ہے, کندھا دینا ہے نا. یہ جملہ سن لو اے جبرائیل و میکائیل کل ایک کربلا میں لاشا ہوگا, بے گور و کفن لاشا. وارث موجود ہے لیکن ہاتھوں میں ہتھکڑیاں, پیروں میں بیڑیاں. حسین کا لاشا پامال ہوتا رہا. زینب فریاد کرتی رہی اے نانا اپنے سینے پر حسین کو سلانے والے, آج تیرا حسین ہے گھوڑوں کی ٹاپوں تلے پامال. یا حیدر کرار, یا حیدر کرار, یا حیدر